بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے 2 اور 3 باتوں کا جو تذکرہ کیا کہ اللہ پر ایمان لانا، صلہ رحمی کرنا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ 3 ایسے مبارک عمل ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے، وہ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاة علی وقتها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا، پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کو سربلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا ایک مہم رکن ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ نماز تمام ارکان سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کو قبول کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کے کوئی رکن نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اور پھر اس پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ اگرچہ رکن ہے لیکن اس کی حد تک ساقط ہو جائے گا۔ روزہ اگرچہ اسلام کا رکن ہے لیکن ایک انسان بوڑھا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے، تو اس شخص کے حق میں روزہ ساقط ہو جائے گا۔ حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے لیکن حج فرض اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، لیکن نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اور جنگ میں بھی نماز پڑھی ہے، بلکہ صحابہ کو پڑھائی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو 30 سال تک بیمار رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پائلز کی بیماری میں 30 سال اس انسان نے گزارے، اور حدیث کے 3 الفاظ ہیں، لا شکا ولا بکا ولا تذمر۔ 30 سال میں نہ تو یہ کسی کے سامنے روئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے شکوہ شکایت کی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا شکوہ کیا ہے اور نہ ہی واویلا کیا ہے۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30 سال اس بیماری کے بدولت ان کو عطا کیا؟ جب وہ سحری کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مسافہ کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے یہ کہا تھا صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فأومئ ماءً، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو تم جس حالت میں ہو تم اشارے سے نماز پڑھ لو گے، اجر تمہیں پورا ہی ملے گا، چھوڑنے کی کسی صورت رخصت اجازت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وقت پہ نماز پڑھنا، اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، اور فرض نماز تم نے نہیں چھوڑنی۔ نماز انسان کے لیے ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے سستی کرنا، ایک ہے نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، معاند بھی ہے، منکر بھی ہے، اور کہتا ہے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہ رو رلا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسا انسان بغیر توبہ کے اگر چلا جاتا ہے نا تو کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لکھتی ہیں۔ لا یغسل، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدعا له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ولا يدفن في مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاة على وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے بر وقت جماعت کے ساتھ، 2 انعام ملتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت کتنی خوبصورت کی کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی میری نماز نہ رہ جائے، اور یہی تربیت تابعین کی ہوئی اور سلف صالحین کی ہوئی۔ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند عذر پیش کیے کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، بر وقت مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں 3 اعذار کا تذکرہ ہے، 3 عذر پیش کیے گئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبینہ انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، نبینہ ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے ان بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہے،
جھاڑیاں ہیں، اگر میں رات کی تاریکی میں نکلوں، الجھ جاؤں کسی درخت کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے وہی سوال کیا، وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک تیسری روایت میں 5واں عذر ہے، ان المدینۃ کثیرۃ الہوام والسباع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر جانور بھی ہیں اور درندے بھی رہتے ہیں۔ میں نبینا انسان ہوں، اگر میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا شوق پورا کر لے، تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر مسجد میں آؤ۔ چھٹا عذر لے کے ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری وجبر سنی ورق عظمی، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نابینا ہو چکا ہوں، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے سوال کیا، وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، یہ آواز تو پہنچتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تغفروا ذمۃ اللہ، اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ اور اللہ کیسے ضمانت نہ دیں ایسے انسان کی جو متقی ہے؟ خود قرآن مجید نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو متقی لوگ ہیں۔ اور متقین کی صفات کیا ہیں؟ اس آیت کے اندر 3 صفات بیان ہوئی ہیں، جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اور پھر وہ اس ایمان کی دلیل کیسے دیتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حکم دیا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز کا خیال کیا کرو، اسی لیے تو بتایا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز میں عموماً لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی بیان کی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کیسے ہی وہ کمال کے لوگ تھے، سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے، لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ وہ اعمش کیسا انسان تھا جو کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے، آج تک میری نماز میں تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ چوتھا عمل بیان کیا، اگر آپ نماز کو وقت پہ پڑھ لیں تو آپ کے تمام کام میں روشنی آ جائے گی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنرز کی میٹنگ کرتے تو پہلے حالات نہیں پوچھتے تھے، سب سے پہلی بات یہ کہتے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها
فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ أَضْيَعُ، جس نے نماز کو میں سب سے زیادہ، نماز میرے نزدیک سب سے مہم کام ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اسے بر وقت ادا کیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی، پورے دین کی حفاظت کر لی۔ اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دنیا کے کسی کام میں بھی اچھا عمل پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے الصلاۃ علی وقتہا، اس عمل کے بارے میں انسان کو سوچ بنانی چاہیے، پلاننگ کرنا چاہیے، اور خصوصاً آج کل کے اس پرفتن دور میں رات کو لیٹ سونا، پرواہ ہی نہ کرنا، صبح کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، ظہر کے بعد سو جانا، عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، صبح کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور عصر کے وقت بھی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اللہ رب العزت نے ہی ان کو بھجوایا ہے، اور پوچھتے ہیں اللہ رب العزت من این اقبل، تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہاں ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک فرشتے نے پتھر اٹھایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، فَيَسْلَغُ رَأْسَهُ، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو لیا، پھر قرآن کا انکار اس نے اس طرح کیا فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سو رہا ہوتا تھا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔